ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے، جس کے بے شمار انگنت ناتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان کے حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور اس ایمان کا راہبر اور رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسے ایمان میں، عقیدے میں، عبادت میں ہمارے امام جناب نبی کریم علیہ السلام ہیں، ایسے ہی ہمارے اخلاق میں بھی ہمارے رہنما جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود السلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلم امت کو دو طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرح کے چیلنجز وہ ہیں جن کا تعلق اجتماعی
حالات سے ہے، سیاسی حالات سے ہے، معاشی حالات سے ہے، اس میں فرد سے زیادہ حکمران طبقہ، حکومتیں، ان سے ان چیلنجز کا تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جگہ جگہ محصور ہیں، مجبور ہیں، ہمارے بھائی بہن ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اچھا جی، باہر سے ابھی بزرگ آ رہے ہیں، یہ جو نوجوان شرارے ہیں میرے، یہ تھوڑا تھوڑا سمٹیں، جگہ بنائیں، باہر موسم صاف ہے، انشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جلد پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تب تک تھوڑی تنگی برداشت کریں اور جگہ دیا کریں، اور نماز شروع ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ تھوڑی دیر بعد چلے جائیں، بزرگوں کو جگہ دے دیں۔ تو ایک طرح کے چیلنجز یہ ہیں، اور اس کا ادراک امت کے ہر فرد کو ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اور دوسری طرح کے چیلنجز مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارا جو باہمی رویہ ہے، باہمی تعلقات ہیں، معاملات ہیں، وہ اس قدر خراب ہیں کہ ہم میں سے ہمارے جو بھائی بہن بچے دوسرے ملکوں میں منتقل ہوتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں رہ کر جب وہ یہاں واپس آتے ہیں تو اس معاشرے کے گیت گا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ایماندار ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے سچے ہیں، باہمی معاملات بڑے اچھے ہیں، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی سازشیں نہیں کرتا، کوئی کسی کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں اس معاشرے کے لیے کہتے ہیں جو معاشرہ ظاہری طور پر اور بالکل درست ہے کہ وہ کفر پہ قائم معاشرہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ معاشروں کی مضبوطی کا سبب ظلم کرنے کے باوجود اور ظلم کے حامی ہونے کے باوجود اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے باوجود اگر ان کے معاشروں کے اندر کوئی مضبوطی ہے تو وہ ان اوصاف کی وجہ سے ہے کہ وہ انصاف پرست ہیں، وہ اپنے رویوں کو بہتر طریقے سے انجام دیتے، اپنے ملکوں کی حد تک، اپنے معاشرے کی حد تک لوگوں کے شر سے محفوظ ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے سوچنے کا کام نہیں ہے؟ یہ خیر تو جہاں سے پھوٹی تھی، یہ چشمہ، یہ سرچشمہ تو اسلام کی طرف سے ہے، ہم اس کو نہ مانیں تو پھر ہم دوسروں کی تعریف ہی کر سکیں۔ ہم کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ ہمارے ہاں جو باقی معاملات ہیں وہ اس قدر خراب کیوں ہیں؟ اس میں سے ایک پہلو آج میں آپ کے سامنے مختصر سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہماری خطاؤں پہ ہمارے والدین، ہمارے رشتے دار، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب، محلے دار، سارا معاشرہ مجھے معاف کر دے، لیکن جب میری باری آئے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے کسی سے، کوئی میرے اوپر ظلم اٹھاتا ہے، میرے ساتھ برا کرتا ہے، تو میں تیار نہیں ہوں کہ میں اسے معاف کروں۔ نہ میں اس رویے کی وجہ سے کہ میرے رسول کا رویہ یہ ہے، اس بنا پر، اس رعایت پر معاف کرنے کو تیار ہوں۔ نہ مذہبی طبقہ معاف کرتا ہے، نہ غیر مذہبی طبقہ معاف کرتا ہے، بلکہ جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ انتقام پرست ہے، جتنا بس چلتا ہے اتنا بدلہ لیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اس نے مجھے ایک گالی دی ہے تو جب تک میں 10 نہ دے دوں اب مجھے چین نہیں آئے گا اور میرا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے سامنے اور پھر اسی کی بنیاد پر مسلسل قطع تعلقی ہو، قرابت کی قطعیت ہو، یا حکمران اور رعایا کا تعلق ہو، ہر حوالے سے آج کل چونکہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے بارے میں ہمارا رویہ اور طرح کا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ
کچھ نہ کچھ جانبدار ہر آدمی ہی ہوتا ہے، جتنا چاہے وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار ظاہر کرے۔ ورنہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا سیریز میں جا کے کہ حاکم کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ حاکم کے لیے اگر رعایا کے دلوں میں خیر خائی سمٹ جائے تو اس کا اثر حاکم کے دل پر بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ جس بھائی کے بارے میں، جس عزیز کے بارے میں، جس رشتے دار کے بارے میں آپ کا دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، لامحالہ اس کا دل بھی آپ کے بارے میں اسی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ بعض لوگ تو اسے سائنٹیفک چیزوں سے جوڑتے ہیں، روحانیت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ جس کے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ جس کی خیر خائی کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ آپ جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے سورہ نور سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، وہ لوگ جن کو اللہ نے مال، آسانی، فراوانی، آسودگی، خوشحالی عطا کی ہے اور خوشحالی عطا کی ہے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھا لیں ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو نہیں دیں گے، مسکین کو نہیں دیں گے، قریبی رشتہ دار کو نہیں دیں گے، چاہے ان کے کسی رویے سے تنگ آ کر یا ان کے کسی رویے سے پریشان ہو کر یا ستائے جانے کے باوجود اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ خیر خائی روک دیں گے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کو کجا یہ کہ بہن کا حق آپ کو اللہ نے آپ کے ساتھ رکھا ہے، کجا یہ کہ اس کا وہ حق جو شرعی حق ہے وہ نہ دیا جائے۔ یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ جو والدین کا حق اللہ نے رکھا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو اولاد کا حق اللہ نے رکھا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو فرائض ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ اضافی معاملہ، تعاون، شفقت، محبت، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کے باوجود، اور آدمی کب یہ فیصلہ کرتا ہے، کب قسمیں اٹھاتا ہے، جب وہ انتہائی ستایا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی خیر کا کام نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، آج کے بعد میں بالکل اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، ستائے جانے کے باوجود۔ کیوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صل من قطع، اس کے ساتھ جوڑ جو تجھے توڑتا ہے، جو تجھے کاٹتا ہے، جو کاٹنے، آپ کہتے ہیں نا وہ جڑیں کاٹتا رہتا ہے، اور اللہ کے بندے اس کا کام جڑیں کاٹنا ہے اور تیرا کام ان جڑوں کو جوڑتے رہنا ہے، اس لیے کہ تیرے نبی نے حکم ہی یہ دیا، صل من قطع، جو تجھے کاٹتا ہے اس کو جوڑ کے رکھ، چاہے یہ دوستی ہو، چاہے یہ تعلق ہو، چاہے یہ رشتہ داری ہو، قرابت داری ہو، محلے داری ہو، برا محلے دار آ جائے تو اس کی دیکھا دیکھی سارے برے ہو جائیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ یا اس کو اپنی اچھائی کا احساس دلائیں، اسے احساس ہو میں صرف اکیلا برا ہوں، ورنہ تو وہ یہ رعایت رکھے گا میں کرتا ہوں تو یہ بھی کرتے ہیں۔ صل من قطع، اور دوسری بات ارشاد فرمائی، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے اس کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، جو انتہا کر دیتا ہے، جو مسلسل اسی رویے کا عادی ہے اس کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر۔ یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار اس رویے کا جو عادی ہے، جو اعادہ کرتا ہے، بار بار یہ رویہ دہراتا ہے، اس کو معاف کر۔ اس لیے کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا، معاف کر دیا کرو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیا کرو،
سر سے نظر کر دیا کرو. وہ گالی جو تم نے سن لی سمجھو کہ نہیں سنی، اس کا جواب اس کو مل جائے گا. اگر اس نے آپ کے ماں باپ کو گالی دی تو نبی کریم نے فرما دیا کسی کے ماں باپ کو گالی دینے والا دراصل اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. وہ گالی کا جواب مت دو. اس نے دھوکہ کیا تو جواباً دھوکہ مت دو. اللہ کی قسم ہے آپ کے سامنے بھی تجربات ہوں گے. دھوکے کھانے والے ہمیشہ مالی طور پر بھی آسودہ رہتے ہیں، دھوکے دینے والے زیادہ دیر آسودہ نہیں رہ سکتے. دھوکے کھا جانے والے، اعتبار کر کے بار بار لوٹے جانے والے وہی آخرکار کامیاب ہوتے ہیں. دھوکہ دینے والے، لوٹنے والے کبھی چین نہیں حاصل کر سکتے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو. اور اگلی بات اتنی شاندار ہے کہ ساری کائنات اس پر بات بھی جائے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ارے کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرتے ہیں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کو معاف کرتے جاؤ؟ تم اپنی طرف دیکھو، اٹھتے بیٹھتے تم جرائم کرتے، غلطیاں کرتے، کوتاہیاں کرتے، خطائیں کرتے. وہ جانتا ہے تمہیں، وہ تمہاری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کی کسافتوں کو بھی جانتا ہے، غلاظتوں کو بھی جانتا ہے. پھر بھی نہ تمہارے دروازے پہ لکھتا ہے، نہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہونے دیتا ہے، نہ تمہارے کپڑوں پہ لکھ دیتا ہے. یہ سب کچھ اس سے پہلے قوموں کے ساتھ ہو چکا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ وہ مالک تمہیں معاف کیا جائے، تم لوگوں کو معاف کرتے رہو؟ اگر تم یہ رویہ سے، اب یہ ایک طرح کی ڈیل ہے، ڈیل، سودا طے ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرو ہم تمہیں چھوڑتے جائیں گے، تم لوگوں پہ رحم کرو ہم تم پہ رحم کرتے جائیں گے، تم لوگوں کو کھلاتے جاؤ ہم تجھے کھلاتے جائیں گے، تم لوگوں کے ساتھی بنتے جاؤ ہم تیرے ساتھی بن جائیں گے. بتاؤ یہ ڈیل کیسی ہے، کتنی شاندار ہے. اس کے لیے گالی سنی جا سکتی ہے؟ کیوں بھائی بولے تو سنی جا سکتی ہے کہ گالی سن لو، دھکا کھا لو، دھوکا کھا لو، فریب سہ لو، ظلم برداشت کر لو. لیکن یہ آپس کی بات ہو رہی ہے، باہمی معاشرے کے اندر مسلم معاشرے کی بات ہو رہی ہے. ظالم کا ظلم برداشت نہیں کرنا یہ بھی سبق ہے. ظالم کا حامی نہیں بن جانا، ظالم کے ساتھی نہیں بننا، ظلم پر خاموش نہیں رہنا. لیکن یہ باہمی معاملات، باہمی معاشرتی معاملات، سماجی معاملات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم یہ کرو تو اس کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا. اور وہ ہے کون؟ واللہ غفور رحیم. اس کا تعارف یہ ہے، وہ ڈانپ دیتا ہے، وہ چھپا دیتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے. اس کا تعارف یہ ہے. اور اس کے نبی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیدہ عائشہ سے رسول اللہ کے اخلاق، آپ کی عادات کے بارے سوال کیا. فقالت، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ نبی بے حیائی کی بات کرنے والے، فحش کو، نہ مد کلام، ولا سخابا فی الاسواق، نہ بازاروں میں چیخنے والے. چیختے ہیں لوگ بازاروں میں، اپنا روپ دبدبا وہاں دندناتے پھرتے ہیں، لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں. اور آخری بات فرمائی، ولکن یعفو ویصفح، بلکہ آپ کی عادت مبارکہ، آپ کا خلق، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟
آپ معاف کرتے جاتے ہیں، درگزر کرتے چلے جاتے ہیں، آپ معاف کرتے جاتے ہیں، درگزر کرتے جاتے ہیں۔ یہاں حقیقی بھائیوں سے کئی کئی سال لوگ نہیں بولتے اور اس پر فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے چچا سے نہیں بولتے، اس کی مخالفت، اس سے نفرت، اور نفرت کو عام بازاروں میں ڈسکس کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ اکبر، مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، گھریلو معاملات میں ہو جاتی ہیں خرابیاں، بیٹی کو طلاق ہو گئی، شاگرد سے شادی کی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ جب ایک بندہ طلاق دے دیتا ہے آپ کی بیٹی کو، اس کے بعد وہ کہاں آپ سے آ کے ملتا ہے؟ اب وہ آتا نہیں، پہلے ظاہر ہے وہ شاگرد بھی تھا، داماد بھی تھا۔ ایک دن اسے بلایا اور کہا میرے تمہارے دو رشتے تھے، ایک تم میرے شاگرد تھے، دوسرے میرے داماد، دامادی کا رشتہ نہیں چل سکا، کس کا قصور کس کا نہیں، اس کو چھوڑو، دوسرا رشتہ تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ ہے حوصلہ؟ بیٹی کو طلاق دینے والا اس سے کہہ رہے ہیں میرے تیرے دو رشتے تھے، ایک تو ختم ہو گیا، وہ نہیں چل سکا، کس کی بھی خطا ہے، جس کی بھی غلطی ہے، چھوڑو، دوسرا رشتہ تو موجود ہے۔ ہم جب اس طرح سے سوچیں گے پھر ہمارا رویہ مختلف ہو جائے گا، پھر ہمارے انداز بدل جائیں گے۔ وہ بھائی تمہارا بھائی ہے، تمہاری ماں کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری اس کے ساتھ نہیں بن سکی، اس کے حالات ایسے ہیں، اور اگر کبھی اس نے آ کے اپنے حالات کا رونا رو کر تم سے اپنا حق طلب کیا تو اس پر ناراض کس بات سے ہوتے ہو، غصہ کس بات سے دکھاتے ہو، اور کیا کھیل کھیلتے ہو، کیسے کیسے ڈرا کر اس کا حق لیتے ہو، اور وہی قربانی دیتی چلی جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بھائی نے کہا ہو میرے پاس اپنا گھر ہے، یہ ماں باپ کا گھر ہے، میرے حالات اچھے نہیں، میں اپنا حصہ بھی تمہیں دیتا ہوں، اس میں رہا کرو۔ لاؤ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہیں پر، یہی کہیں گے تم چھوڑ جاؤ، تم نہ لو۔ تو یہ رویہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، اس کو اختیار کرنا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا، اللہ کے رسول کی گواہی ہے اس بات پر۔ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں وما ذات اللہ رجلا بعفو الا عزا، کسی بندے کا اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو، اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، اس سے سوائے اس کی عزت یہ اور کچھ نہیں بڑھتا۔ یعنی وہ جتنا لوگوں کو معاف کرتا جاتا ہے اللہ اسے اتنا ہی عزت مند کرتے جاتے ہیں، جتنا وہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے اللہ اسے اتنی ہی عزتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے، جتنا وہ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، وہ شخص جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، عزت اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، جھکتا چلا جاتا ہے، وہ جتنا اللہ کے لیے لوگوں کی وجہ سے نہیں، کسی سے ڈر کر نہیں، کسی کا خوف کھا کر نہیں، کسی کے سامنے مفاد کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اللہ کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھکتا چلا جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، عزت اختیار کرتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کرتا ہے، جتنا جھکتا ہے لوگوں کی نظر میں وہ جھک رہا ہوتا ہے، الا رفعہ اللہ، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کو بلند کر دیا جاتا ہے، وہ شان پائے جاتا ہے، وہ عزتیں اور عظمتیں پا لیتا ہے۔ یہ تین باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو، پڑھیے، تحب العفو فاعف عنی۔ اب دیکھیے یہ دعا اس کے حصے کر لیتے ہیں۔ اللہم انک عفو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ عفو قدیر ہے، وہ معاف کرنے والا، قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنے والا ہے۔ تو حب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر فاعف عنا یا فاعف عنی، پہلا حصہ تعریف ہے، دوسرا حصہ بھی تعریف ہے، پھر اس کے اندر اس دوسرے حصے کے بارے میں علماء کہتے ہیں اسی کے اندر عمل موجود ہے۔ تعریف کے بعد جس دعا میں عمل موجود ہو اور پھر دعا کی جائے کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میں بھی معاف کر رہا ہوں، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے، یہ ہوگی دعا قبول۔ اور اگر آدمی اس کو دوسری طرح سے سمجھے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں نے معاف کوئی نہیں کرنا، مجھے معاف کر دے، بتائیے یہ بات درست ہے؟ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بھائی معافی تبھی ملے گی جب تم کچھ کرو گے، دعا تبھی قبول ہوگی جب تم عمل پیش کرو گے، عمل کے بغیر کوئی دعا کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ دعا کرتا رہے کہ اللہ میں نے نماز تو کوئی نہیں پڑھی، مجھے اجر عطا کر دے، الہی میں نے عمل تو کوئی نہیں کیا لیکن تو قبول کر لینا، ایسا ہو سکتا ہے؟ عمل کرنا پڑے گا۔ تو حب العفو، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ آدمی معاف کرتے ہوئے اللہ کی پسند کو سامنے رکھے اور اللہ کی وجہ سے معاف کرتا جائے، اور پھر اس سے کہے تو حب العفو، تو نے معاف کرنے کو پسند کیا لہذا میں معاف کر رہا ہوں، فاعف عنی، بدلے میں تو بھی مجھے معاف کر دے، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک آدمی کہے نہیں میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کیا، یہ دعا کوئی قبول ہونی۔ پھر آئیے اللہ کی سنت کیا ہے؟ مختصراً انبیاء سے غلطیاں ہوئی، خطائیں ہو گئی، گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، خطا ہو گئی، چلے شروع سے کرتے ہیں۔ حضرت آدم سے خطا ہوئی، منع کیا تھا اس کے قریب نہ جانا، منع کیا تھا اس دشمن کی بات نہ ماننا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں یہاں سے نکلوانا چاہتا ہے، لیکن وہ دھوکہ کھا گئے، بات مان لی، اللہ کے دشمن کو راضی کر دیا۔ اب جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نعمتوں پہ اثر پڑتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور خاص طور پر نیکوکاروں کے، بدکاروں کو اللہ موقع دیتا ہے، چل صحیح تو اپنی موج کر کے دیکھ لے، تیری رسی ڈھیلی ہے، تو میرے غضب کو حاصل کر، تو میرے غصے کو اور اپنے لیے بڑھا، تو جہنم کو اور بڑھا۔ ایمان والوں کو اللہ روکتا ہے، ان کے دل انہیں سمجھاتے ہیں، ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، ان کے وجود کے اندر ڈر اور خوف آتا ہے، ان کی جلدیں کانپ جاتی ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد آپ کا دل آپ کو پچھتانے پر مجبور کر دے، آپ کا دل آپ کو ملامت کرے، تو سمجھیے ابھی ایمان کی رقم دمک باقی ہے۔ اور اگر ایک غلطی کے بعد دوسری، تیسری، 10ویں غلطی کرنے کے بعد بھی دل ملامت نہیں کرتا، پھر جان لیجیے آپ اللہ کی نگاہ سے نکل چکے ہیں۔ یہ پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم سے بھی خطا ہو گئی، تو کیا کیا آدم نے؟ آدم نے اصرار کیا اس گناہ پر، غلطی پر، اس خطا پر، بلکہ سیدھا سیدھا دونوں میاں بیوی نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ ہے وہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا علیہ السلام کی قبول ہوئی، معافی مانگی ہے،
غیر مشروط معافی مانگی ہے، بغیر کسی توسل کے مانگی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو درمیان میں وسیلہ لے آئیں گے کہ وہ جی فلاں ایسا ہوا تھا، وہ نور ایسے منتقل ہو گیا تھا، وہ حضور کی پیشانی میں آ گیا تھا، وہ حضرت آدم کی پیشانی میں آ گیا تھا، پھر اس پر پتہ نہیں کیا کہانی بنائی. ساری کہانیاں ایک طرف، اور رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں کلمات سکھائے، ہم نے بتایا کہ کیسے ہمیں راضی کرنا ہے، اور اللہ نے ہی بتا رکھا ہے. ہماری خامیاں کوتاہیوں کے بدلے بھی اللہ نے تعلیم دے دی کہ مجھے کیسے راضی کرو، کن الفاظ سے مجھ سے مانگو، معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اور سب سے اچھا طریقہ اللہ کی قسم یہ ہے تم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے. سب سے اچھا طریقہ تم معاف کرنے کی لذت کو تو دیکھو ایک مرتبہ، پھر دیکھو اللہ کے، ہاں معاف کرنا ہے اللہ کے لیے، معاف کرنا ہے اللہ کے لیے، معافی دینی ہے ایک دوسرے کو اللہ کے لیے، غصہ اپنا روک لینا ہے. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح سے خطا ہوئی، اللہ نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، ہوا نا، اللہ نے معاف کر دیا. کتنی ساری مثالیں انبیاء کی. سیدنا یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے، اللہ نے اس کو سخت ترین الفاظ میں قرآن میں درج کیا ہے. اذهب ظنون مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ. حالانکہ حضرت یونس نے سوچا ہوگا کہ میں اللہ مجھ پر قدرت نہیں رکھتا. کتنی سخت بات ہے. یونس نے، ہمارا گمان یہ ہے نبی کے بارے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، بس اللہ سے پوچھے بغیر ایک بات ہو گئی، ایک عمل کر لیا. اللہ اکبر، اللہ نے پکڑ لیا. اور اللہ کہتے ہیں اگر ہمیں نہ پکارتا، ہم نے جہاں قید کر دیا تھا قیامت آ جاتی، وہاں سے کوئی نکال سکتا. ہمیں پکارا تو ہم نے نکالا. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ بڑے واقعات آپ نے سن رکھے، آپ کو یاد بھی ہیں نبی کریم اسلام کے معاف کرنے کے. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، جب آپ مکہ فتح کر چکے، اب ظاہری طور پر لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی اندر کہیں غیظ و غضب اور غم و غصہ تھا. یہ ظاہر ہے جنگیں ہوئی اور ایک دوسرے کو قتل کیا ہوا تھا. تو ان میں سے ایک شخص گزارا، اس کو بھی ابھی غصہ ہے اپنے مقتولین کا. زہر میں بجھی ہوئی تلوار اپنے کپڑوں میں چھپا کر نبی کریم اسلام کا انتظار کر رہا ہے کہ کب آپ بیت اللہ کا طواف کریں تو میں آپ کو بیت اللہ کے اندر، حریم کے اندر، اور یہاں جہاں کہیں موقع ملے میں آپ کو قتل کروں. یہ اللہ کے رسول آئے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے قریب 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 آتا اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو خبر کر دی. اور نبی کریم اسلام نے جہاں وہ موقع سمجھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے یوں اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور یوں جھٹکا ہے اور پوچھا اب خدانا، ارے تم خدانا ہو؟ جی اللہ کے رسول نے خدانا. کیا لے کر آئے ہو؟ کس نیت سے آئے ہو؟ اب کانپ رہا ہے. اور میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ اتنی پکی خبر ہے اللہ کی طرف سے کہ کہاں مشورہ ہوا، کہاں تلوار کو زہر دیا، کس نیت سے آیا. گویا آپ نے قتل کے ارادے سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آنے والے کو اعتراف پر مجبور کر دیا ہے اللہ کی خبر کی بنیاد پر. اور جب وہ مان گیا ہے، اللہ اکبر، کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوئی. خاموشی سے کوئی خدا اللہ بیان کرنے والے ہیں، ساتھ ہی یعنی طواف کے دوران رش ہوگا،
اس دوران ہی آپ نے ساری بات کو دلوا دی. تلوار ابھی موجود ہے اور خدا کے دل صاف ہو گیا. اللہ نے ایمان کا اب نور ان کے اندر جاگزی کر دیا اور وہ جو نفرت کا پیغام لے کر آئے تھے اللہ کے رسول کی معافی سے ایسے چمکدار ہوئے کہ اس کے بعد راوی حدیث خدا نہ بن گئے. نبی کریم کی روایات کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کی باتوں کو بیان کرنے والے خدا نہ بن گئے. یہ آپ کی معافی ہے. اور اس سے بھی آگے آپ کے ساتھیوں کی. اچھا آپ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ تھا غزوہ احد کا. وہ جبل رمات والے جنہوں نے آپ کی بات اس طرح سے نہیں مانی جیسے ماننے کو کہا تھا، ان کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹا، فتح شکست میں بدل گئی. 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے. نبی کریم اسلام کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے. بڑے بڑے قیمتی لوگ حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ ہوگا، آپ کو کتنی بے چینی ہوگی کہ میری بات نہیں مانی، جنگ ختم ہو گئی. اب دیکھیے اللہ ادھر میری طرف دیکھیے ذرا، اللہ اپنے نبی کو کیسے آمادہ کر رہا ہے کہ ان کو معاف کرنا ہے. فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ میرے اللہ کی یعنی میں اللہ کی رحمت ہے تم پر کہ میں نے تمہیں نرم کیا ہوا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم غصہ کرنے والے سخت زبان ہوتے، سخت وہ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو تیرے گرد اپنی جانیں قربان کر رہے، ہاتھوں پہ تیر لے رہے، چہرے سامنے کر کے زخمی ہوتے، 92 زخم تیرے سامنے کھڑے ہو کر تلواروں کے سہ جاتے، کچھ تک تلوار نہیں پہنچنے دیتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ کبھی تیرے گرد جمع نہ ہوتے. اب تیرا کام کیا ہے؟ تجھے شان اتنی بڑی عطا فرمائی ہے، فاعف عنہم، تو ان کو معاف کر دے. غلطی بڑی سنگین ہے، نتائج بڑے سنگین اور بھیانک نکلے ہیں، دکھ بڑا ہے. فاعف عنہم، ان کو معاف کر دے. نہ صرف خود معاف کر، واستغفر لہم، مجھ سے بھی ان کی معافی کے لیے طلب کر. اور آج کے بعد یہ نہ ہو کہ آج کے بعد ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آج کے بعد پھر بھی ان کو اپنی مشاورت میں شامل کرنا. غلطی ضرور ان سے ہو گئی ہے لیکن ان کو معاف بھی کر دے، مجھ سے ان کے حق میں معافی بھی مانگ اور ان کو اپنی کابینہ میں بھی شامل رکھ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اور آپ کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے. اس سے بڑا بھی کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اور آخری بات میں عرض کر دوں کیونکہ وقت کم ہے، کئی ایک واقعات اور میرے ذہن میں بھی ہیں. اللہ کے رسول نے سنگین ترین غلطیاں کرنے والے صحابہ کو بھی معاف کیا، جاسوسی کرنے والے صحابی کو بھی معاف کر دیا. اتنی بڑی غلطی کر لی، اس کے بعد اور پیغام کیا ہے؟ اگر آپ اس پیغام کو اپنی سیرت، اپنے کردار کا حصہ بنائیں تو جنت کے کنارے پر ایک محل کی ضمانت اللہ کے رسول نے دی ہے. لینا ہے، معاف کرنا پڑے گا، جھگڑا چھوڑنا پڑے گا. فرمانا زعیم، میں ضامن، یعنی میں محمد ضمانت دیتا ہوں. زعیم کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں گرا ہوتی، جو ضامن ہوتا ہے، جو گارنٹی دیتا ہے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے پر ایک گھر میں لے کر دینے کا ذمہ دار ہوں. کنارے سے کیا مراد ہے یہاں؟ کہ سب سے باہر نہیں، گویا کوئی اونچی اور بڑی جگہ ہے. جیسے میں جب پہاڑی علاقے میں ایک دفعہ گیا تو ہم یہ حدیث یوں ہی بس پڑھ رہے تھے، اس وقت سمجھ میں آیا ایک وادی میں گھر ہوتا ہے اور ایک اوپر کہیں چمکتا ٹمکتا چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے گھر. انا زعیم ببیت فی الجنہ فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے پر. اللہ اکبر، عالی شان گھر،
محل لے کر دینے کا ذمہ دار ہوں. کس کے لیے؟ لمن ترک، جو چھوڑتا ہے. کس کو؟ المرا، غصے سے حل نہیں ہونے معاملہ، نفرت سے حل نہیں ہونے، جو جھگڑا چھوڑتا ہے. کب؟ جب وہ غلط ہوتا ہے. نہیں، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، جب وہ حقدار بھی ہوتا ہے، لے بھی سکتا ہے، لیکن جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں اسے جنت کے کنارے پر ایک گھر لے کر دینے کا ذمہ دار ہوں. یہ اتنا مبارک عمل ہے. اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جن کو ہم نے فضل عطا کیا، مال عطا کیا، آسانی فراوانی عطا کی، وہ قسمیں نہ اٹھائیں أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، وہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو غلطی کی بنا پر ان کا ناطہ بند کر دیں گے، ان سے ناطہ توڑ لیں گے، ان کے معاشی حالات میں تنگی پیدا کر دیں گے. وہ دیکھو ہم سے ہی کھائیں، ہمارا ہی مال لے کر جائیں، ہمارے ہی پاس نوکری کریں، اور پھر ہمارے مخالف ہوں. قسمیں نہ اٹھاؤ. اس کی بات ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور کب کی بات ہے؟ یہ سورہ النور ہے. پیچھے اللہ نے ذکر کیا اس واقعے کا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک تہمت لگائی گئی، بہتان کھڑا گیا. اس پر اللہ نے فرمایا سنتے ہی تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ سنتے ہی تم نے گواہ کیوں نہیں مانگے؟ اور اس کے بعد آخر میں جا کے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے اس سے زیادہ کون ستایا گیا ہو، جس کی بیٹی جو نبی کی بیوی ہے اس پر تہمت لگا دی ہے. حد ہو گئی. اور صدیق کا گھرانہ ایسا پاک گھرانہ جیسے رسول اللہ کا گھرانہ، یہ ایک ہی گھرانہ ہے بنیادی طور پر. چھٹی پشت پر رسول اللہ کا گھرانہ اور صدیق کا گھرانہ ایک ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی اسلام نے اپنے گھرانے، اپنے نسل کے بارے میں فرمایا ہم میں کوئی بدکار نہیں تھا. گویا صدیق کی نسل میں بھی کوئی بدکار. تو اتنی پاک باز عورت پر تہمت لگا دی. اور پھر اس پیغام کو، اس جھوٹ کو پھیلانے والے بعض صحابہ غلطی کے ساتھ مل گئے، معصوم ہیں لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. پروپیگنڈا بڑا خوفناک ہوتا ہے. کچھ بھی منوانے والے، مسلسل جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بول کر لوگوں کو یقین دلا کر جن دلوں کے اندر تھوڑی سی کچی اور ٹھیڑ ہوتی ہے وہ پروپیگنڈا سے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہاں کوئی بات تو ہوگی. اس کی تحقیق کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ اس نفرت انگیز پیغام کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں. انہی میں ایک صحابی مصعب بن اساسہ ہیں. اور یہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، مالی طور پر انتہائی کمزور، مہینہ لگا ہوا. سیدنا صدیق اس کو دیتے ہیں تو یہ کھاتے ہیں. آپ ان کی ذمہ داریاں، آپ ان کی کفالت کرتے ہیں. بتاؤ اس شخص سے سب سے زیادہ غصہ نہیں آئے گا جو آپ کے گھر سے فیض حاصل کرتا ہو، جو آپ کے گھر سے ہی سب کچھ حاصل کرتا ہو، کھاتا پیتا بھی آپ ہی کا ہو، اور پھر وہ آپ کی عزت کا دشمن بن کر کھڑا ہو جائے، آپ کی عزت کو اچھالنے والوں میں شامل ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ بات واضح ہو گئی، جب یہ پیغام آ گیا، سیدہ صدیقہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد اس کو کچھ نہیں دوں گا. اس پر اللہ نے فرمایا قسمیں نہ اٹھاؤ، تم نبی کے ساتھی ہو، نبی جیسی عادتوں والے ہو، اتنے بڑے ہو. اور جب یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے پڑے گی، اور یہ والا حصہ جو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ دل کی زینت بنا کے لے جائیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور بیٹی پر الزام لگانے والے کو بھی صدیق نے چھوڑ دیا کہ جاؤ میں نے اللہ کے لیے چھوڑا کیونکہ میں پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہے وہ رویہ، یہ ہے وہ طرز عمل، یہ ہے وہ طرز عمل
جس کو جب تک میں اور آپ اس معاشرے میں عام نہیں کرتے، اور عام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سن لیں اور بس سن لیں، یا اختیار بھی کرنا ہوتا ہے؟ عام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سن کر، اختیار کر کے، بیان کر کے۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے، اختصار۔ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آدمی حضرت صدیق کے ساتھ الجھ پڑا، آپ کے خلاف بدزبانی شروع کر دی، سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دی، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق خاموش ہے اور اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، یعنی صدیق کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات۔ حضرت جب وقت دیکھ رہے ہیں، پھر یہ ہوا کہ اس آدمی نے حد کراس کر دی، حد سے بڑھ گیا کہ کچھ باتوں کا جواب جناب صدیق نے بھی سخت دے دیا۔ آدمی برداشت کی انتہا ہوتی ہے۔ جب جواب دیا، اللہ کے رسول کا چہرہ سخت غصے میں آ گیا اور آپ اٹھے اور آپ چل دیے۔ صدیق رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ یا رسول اللہ کے رسول ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اچانک اٹھ کے چل پڑے۔ اس کی گالیوں کو تو چھوڑا، اٹھ کر رسول اللہ کے پیچھے آ گئے۔ یا رسول اللہ، جب تک تو مجھے گالیاں دیتا رہا آپ مسکراتے رہے، جب میں نے کوئی سخت بات کا جواب سخت دیا تو آپ اٹھ کر چلے آئے، سبب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تک تم چپ تھے، خاموش تھے، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا اور اللہ کی رحمت تم پہ برس رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، میں مسکرا رہا تھا۔ جب تم نے جواب دینا شروع کیا، شیطان داخل ہوا، جہاں شیطان ہوگا وہاں میں نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، یہ جو نفرت کا کھیل ہے یہ شیطان کا کھیل ہے۔ باہمی محبت پیدا کرو، باہمی افتراق سے بچنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اس معاشرے کے اندر نرمی پیدا کرو۔ نرمی سے ہی معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تعاون پھیل گیا ہے تعصب کی وجہ سے، اس تعصب کو کم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اور بالخصوص جو رشتے دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کا حق تو اس قدر ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، وہ جڑیں کاٹ رہے ہوں اور تم پھر بھی ان کو سینے سے لگا رہے ہو، یہی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا